الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لرننگ قرآن اینڈ وظائف کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، توفیق مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں روزانہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سورت کے جو خواص لے کر آئے ہیں، یہ سورت بہت پیاری سورت ہے۔ ظاہری بات ہے، قرآن پاک کی ساری صورتیں ماشاءاللہ بہت پیاری صورتیں ہیں۔ تو آپ کی بارگاہ عالی شان میں گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور اس وظائف کو دیکھا کریں۔ صورتوں کے خواص ہیں، فضیلتیں ہیں، بہت پیاری پیاری فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدے ملیں گے انشاءاللہ۔ اور ان قریب جلد ہی ہم جو ہے وہ جیسے یہ صورتوں کے خواص ہم بیان کر رہے ہیں، وظائف ہیں، تو ہم جلد ہی چھوٹے چھوٹے وظائف جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ ہمارے چینل پر ضرور اس کو وزٹ کریں اور دیکھیں اور اس سے فوائد حاصل کریں انشاءاللہ العزیز۔ آج جو ہم صورت لے کر آئے ہیں، یہ صورت ہے سورہ قاف۔ اس صورت کو نبی مکرم اور رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ بعض اوقات جمعہ کے خطبہ میں بھی آپ اس کی آیات جو ہیں ان کو تلاوت کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے فجر کی جو نماز ہے اس میں بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے یہ صورت ہے، یہ وہ صورت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر پڑھا۔ اس کی روزانہ تلاوت سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور بوتے وقت جب کہ ہم کوئی جو ذمہ دار حضرات ہیں ہمارے، اگر بوتے وقت جو بیج ہیں ان کو بونے سے پہلے اگر ان بیج پر ایک مرتبہ پڑھ کر خیر و برکت کے لیے اگر دم کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اس فصل میں انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ بعد میں پڑھنے سے پھل جو ہے ان میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی تلاوت کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اناج اور پھل آفات سے محفوظ رہتے ہیں۔ جب کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی کسی قسم کی بیماری ہے جو فصلوں کو آتی ہے، تو یہ اگر باغ یا فصل کے اوپر پڑا جائے اس کو، تو وہ فصل جو ہے اس سے بیماریاں جو ہیں وہ دور رہتی ہیں اس کی برکت سے۔ اس کی تلاوت سے خشیت الہی کثرت سے پیدا ہوتی ہے، لہذا اس کا گاہے بگاہے پڑھنا ہو جائے وہ نفع بخش ہے۔ جو کوئی سورہ قاف کو 3 بار پڑھ کر سرما پر دم کر کے اپنی آنکھوں میں ڈالتا رہے تو اس کی بصارت جو ہے وہ اس میں ضعف نہیں آئے گا، یعنی وہ کمزور نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنے ایک سورت کے کتنے فائدے ہیں ماشاءاللہ عز و جل، اور اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ تو مختصر سا انہوں نے لکھا ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں پر نیا ملازم ہوا ہو یا کہیں سے بدل کر آیا ہو اور دوسرے لوگ اس کے آنے سے ناراض ہوں، بلکہ اسے تنگ بھی کرتے ہوں، بگانے کی ترکیبیں بھی بناتے ہوں، اور اس کو جو ہے وہ پسند بھی نہ کرتے ہوں، تو ان حالات میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس صورت کو 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھے، 11 روز تک پڑھے اور روزانہ 11 ہی مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز عملہ کا ہر فرد دوست بن جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری صورت ہے۔ اور روز جو ہے وہ اس کو تلاوت کا جو ہے وہ اپنا معمول بھی بنا لینا چاہیے ویسے ہی۔ اور ہر کوئی جو ہے وہ راضی ہو جائے گا اس سے۔ اگر کسی شخص کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اس صورت کی فوٹو کاپی کرا کے 40 روز تک اس کو اپنی جیب میں رکھیں، انشاءاللہ العزیز دشمن سے نجات ملے گی۔ اور ہر قسم کے بیرونی شر جو ہیں، جو باہر سے کہیں سے ہمیں ڈر رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، یا ہمیں کسی سے اندیشہ ہے تکلیف کا،
تو وہ اگر اس کو جو ہے وہ فوٹو کاپی کرا کے تو اس کو اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ بیرونی شر سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی شان میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ سورہ قاف کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پورا قرآن پاک ہے، سارے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، لیکن جو وظائف کے طور پر اگر کوئی وظیفے کے طور پر اگر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہم نے سنا ہے کہ اس کی جو روزانہ کی تلاوت ہے اس سے خشیت الہی نصیب ہوتی ہے اور ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور روزانہ پڑھنے سے اس کو جو ہے وہ ہدایت ملتی ہے، اور اس کے بیج پر جو کوئی فصل ہے اگر اس کے بیج پر اگر اس کو پڑھ کر جو ہے وہ اگر دم کیا جائے تو اس بیج کو جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا، آفات سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر یہ کسی باغ میں جو پھلدار باغ ہے، جیسے امرود کا باغ ہوتا ہے، جیسے اورنج مالٹے کا باغ ہوتا ہے، اور بہت سارے باغات ہوتے ہیں، سیب کا باغ ہے، کسی قسم کا بھی کوئی بھی باغ ہے، اس پر اگر اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ پھل میں برکت ہوتی ہے، تو یہ اس کا بھی باعث بنتا ہے۔ یہ بہت نفع بخش جو ہے وہ صورت ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر ہم نے سنا کہ اس کو 3 بار پڑھ کر اگر سرمے کے اوپر دم کیا جائے تو سرما وہ آنکھوں سے لگانے سے بندے کی جو بینائی ہے اس میں طاقت آتی ہے، آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، اس کی روشنی تیز ہوتی ہے، یعنی کمزوری کی طرف نہیں جاتی۔ تو نیا ملازم اگر کہیں سے آیا ہے یا جیسے ملازمین ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے یا کسی کی بدلی ہو جاتی ہے، تو وہ اگر اس کو کوئی پسند نہیں کر رہا اور دوسرے لوگ جو ہیں اس کے جو دوسرے ساتھی ہیں ملازم حضرات، وہ اگر اس کے اوپر مثلا وہ تنگ کرتے ہیں اس کو اور ناراض ہیں اس سے، نہیں اس کو پسند کر دے، تو وہ اس کو روزانہ اگر 11 روز تک 11 مرتبہ روزانہ اگر پڑھے، 11 روز تک پڑھنا ہے اور 11 ہی مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، تو انشاءاللہ اس سے بھی دیکھیں کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی شان میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔